کبھی 1 روپے کے لیے کسی سرکاری دربار میں نہیں گئے ہیں، وہ 1 روپے لینے کے لیے بھی نہ کسی سے ملے ہیں. جب ملے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ملے ہیں. وہ مبلغ ہیں، دائی ہیں. اور یہ جتنے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، خود ان کا ذرا سا بھی کام ہونا تو پھر دیکھو یہ کیسے درباری بنتے ہیں. یہ تو جس کو باپ سے دولت ملی ہے اس کو بھی چین سے نہیں جینے دیتے. باقی کوئی اعتراض ہے کرو. ہاں کچھ یہ ضرور ہے کہ ایسے مشہور لوگوں کو بعض دفعہ کچھ دائیں بائیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں. دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دائیں بائیں کوئی بھی ہوگا وہ بھی 100% ٹھیک ہی ہوگا. بہت ہم نے بھی اپنے ساتھ دیکھا ہے. ہم تو اتنے بڑے آدمی ہیں نہیں، لیکن ہمارے نام کے منجن لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں. ہمارے نام پہ کیا کیا 2 نمبریاں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن مولانا کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، سخاوت کا دریا ہے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے. اخلاق ان کے دیکھو یار، اتنا حوصلہ، اتنی برداشت میرے اندر تو نہیں ہے. صحیح بتا دو. عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں تو، لیکن طنز دیکھو. ہر دوسرا آدمی مالداروں سے ملتے ہیں، غریبوں سے نہیں ملتے. تم نے ملتے ہوئے دیکھا ہے ان کو؟ غریبوں سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جب دولت مندوں سے مل رہے ہوتے ہیں. ٹماٹر والے سے ملتے ہیں تو کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا، کیونکہ پروگراموں میں ویڈیوز بنتی ہے نا، ہر جگہ تھوڑی ویڈیو بنتی ہے. ہیجڑوں پہ محنت کریں تو یہ ان کا حوصلہ ہے. کہتے ہیں دیکھو ہیجڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یار تم جاؤ 2-4 منٹ کسی ہیجڑے کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ کرو، اس کو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. تو بس کر دو منفی باتیں پھیلانا، بس کر دو. اور پتہ ہے یہ منفیت بار بار وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی ایسا، سب خراب ہیں، یہ صحیح ہیں 4-6 آدمی بس دنیا میں جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نیچے. منفی سوچتے رہنے سے نا انسان ڈپریشن کا ڈبہ بنتا ہے اور تھوڑے دنوں میں اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے. مثبت سوچنا سیکھو، پازیٹو سوچنا سیکھو. سمجھتے ہو وہ انٹرویو لیا نا ان سے پوڈ کاسٹ میں کہ آپ تو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام سادگی کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ جن کا ہم واقعہ سن رہے ہیں. اور ایسا عرش رکھا ہوا تھا، آگے آ رہا ہے، ایسا تخت، لگژری تخت تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تخت شروع ہوتا ہے. تو دولت رکھنا سادگی کے خلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے MTJ کی پروڈکٹ کی قیمتیں دیکھو تو ہوش اڑ جاتے ہیں. تو مت خریدو نا، ساتھ والی غریب والی دکان سے خرید لو. بہت زیادہ قیمت پہ بیچنے تو مت خریدو بھائی. اور وہ کون سا دکان پہ بیٹھ کے بیچ رہے ہیں؟ تو نیچے لوگ ان کا بزنس سنبھالا ہوا ہے، نام ان کا استعمال ہو رہا ہے. اور اگر بیچ رہے ہیں ڈبل ٹرپل کر کے بیچ رہے ہیں تو آپ مت خریدو نا. آپ کا دماغ خراب ہے، وہیں سے لوگے آپ. انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے MTJ سے جو خوشبو نہیں خریدے وہ دار اسلام سے خارج ہے. مت خریدو یار، آپ بے وقوف ہو. تو پرسنل لائف میں اس طرح سے، جو میں نہیں کہہ رہا وہ فرشتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی علمی لحاظ سے کسی پر کوئی اشکال ہو تو مہذب طریقے سے کیا جا سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ تو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ان سے اللہ نے جو ہدایت کا کام لیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم نہیں کر سکے. بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے. حضرت سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک بھری محفل میں یہ بتایا کہ گاؤں میں ایک عورت کے 10 بچے تھے، تو میں نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ آپریشن کر لو. چونکہ یہ ایک نجی مجلس میں بات ہوتی تو پھر تو میری کیا اوقات ان کے سامنے کہ میں ان کو غلطی پر تنبیہ کروں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک بھری محفل میں بات ہوئی ہے اور ان کی ایک بڑی ویلیو ہے، اہمیت ہے، بہت سے لوگ ان کے اس تبصرے سے، بہت سی عورتیں وہ مس گائیڈ ہو سکتی ہیں اور وہ آپریشن کرا سکتی ہیں کہ بچہ آئندہ نہ ہو. تو حضرت سے یہ خطا ہوئی ہے اور ہر آدمی سے ہو سکتی ہے خطا. ہمیں بات وہ لینی ہے جو اللہ اس کے رسول کی ہے. بات آئیے سمجھ میں. 10 بچے بھی ہو جائیں، 20 بھی ہو جائیں، عورت آپریشن، حضرت نے جو یہ ان کو مشورہ دیا نا اس گاؤں کی عورت کو، یہ غلط مشورہ دیا. غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، میں بڑی بڑی مسٹیک کرتا ہوں اور ہم سے تو زیادہ ہوتی ہے، ان سے کم ہوتی ہے. لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے حضرت سے، جو کہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے. لیکن یہ غلط ہے، حرام ہے. 10 کیا 15 بچے بھی ہو جائیں، آپ حمل روکنے کے لیے آپریشن نہیں کر سکتے، نہ مرد نسبندی کر سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کے جسم میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں دی ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے. آنکھ پھوڑنا جائز ہے اپنی، کیونکہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طاقت ختم کر دیں. کانوں میں اللہ نے سننے کی طاقت رکھی، آپ کان کی خودکشی نہیں کرا سکتے. یعنی جیسے اپنے آپ کو نہیں مار سکتے تو کسی عضو کو بھی نہیں مار سکتے آپ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی طرح یاد رکھو، عورت میں جو اللہ نے قوت تولید رکھی ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یہ سرے سے قوت ہی ختم ہو جائے، تو عورت نے اپنے اس عضو کو ناکارہ بنا دیا. تو جیسے آنکھ کو اندھا بننا جائز نہیں آپ کے لیے، ناک کاٹنا، کان کاٹنا جائز نہیں، تو اسی طرح عورت کے لیے قوت تولید ختم کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے.
قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ یہ اتنے باغی ہو جائیں گے کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنے شروع کر دیں گے. یہ تو نے جو جس ڈیزائن میں پیدا کیا ہوگا نا اس تخلیق کو کیا کر دیں گے یہ. تو عورت میں اللہ نے تولید کی صلاحیت رکھی ہے. عورت وقتی طور پر حمل روکنے کی تدبیر اختیار کر سکتی ہے کسی ضرورت سے، جیسے صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن قوت تولید کو کسی قیمت پہ ختم نہیں کر سکتی. یہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا ہے، اور یہ سب کے نزدیک حرام. دیوبندی بھی علماء بھی حرام کہتے ہیں.